یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، قوم کی بعض اوقات بچیاں بیٹیاں تو بہت ترقی کرتی ہیں، پڑھ لکھ جاتی ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم کے جو بیٹے ہیں، لڑکے ہیں، وہ زیادہ تر وقت کو زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ سب تو ایک جیسے نہیں ہیں، ترقی کرنے والے بھی بہت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور ترقی نہیں کرتے۔ اسی بوجھ کے ساتھ پاک روح کی مدد سے میں نے سوچا کہ میں خداوند کے پاک کلام میں سے ان نوجوانوں کے ساتھ کچھ کلام کو شیئر کروں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے خدا کے پاک کلام میں سے پاک روح کی مدد سے پیدائش کی کتاب اس کا 30 باب اس کی 22 تا 24ویں آیات تک آپ کے سامنے خداوند کے کلام کو پڑھوں گا میں۔ اور خدا نے راخل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بڑے شوق سے ان کے لیے اعلیٰ اور عمدہ ناموں کا چناؤ کرتے ہیں، بائبل مقدس کے ناموں کا چناؤ کرتے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ اور عمدہ نام رکھے جاتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز جو ہیں اپنے ذہن کی ساری طاقت، ساری سوچ، ساری ذہانت کو لگا دیتے ہیں نام کا چناؤ کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو اپنے نام کی لاج رکھتے ہیں، اپنے نام کے معنی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یا پھر اس معنی کو حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ میں آپ کے سامنے بائبل مقدس کی کامیاب ترین شخصیت کو رکھنے لگا ہوں، اور وہ ہے بزرگ یوسف۔ بائبل مقدس بتاتی ہے جب راخل کے پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام رکھا یوسف کہ خدا اس میں اضافہ کرے۔ یوسف کے نام کے معنی ہے خدا اضافہ کرے۔ یوسف پیدا ہو گیا، یوسف جوان ہو گیا۔ اگر ہم یوسف کی زندگی پر غور کریں تو یوسف نے اپنی زندگی میں اپنے نام کے معنی کو خوب حاصل کیا، خوب پایا، جدوجہد کی، اور وہ ایک کامیاب ترین انسان گزرا ہے، اور وہ ایک مقدس شخصیت بن کر روئے زمین پر سے گیا اور بائبل کی شخصیت جب اپنے باپ کے گھر میں تھا اس نے خوب ترقی کی۔ بائبل مقدس بتاتی ہے باپ کا فرما بردار بیٹا تھا، بھائیوں کی برے کاموں کی خبر لا کر باپ کو دیتا تھا، باپ کا فرما بردار تھا، باپ اسے نہایت محبت کرتا تھا، باپ نے اس کو ایک چوگا بھی سلوا کر دیا تھا۔ یوسف نے اپنے باپ کے گھر میں خوب ترقی کی۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ترقی اپنے باپ کے گھر میں، اپنی ماں کے گھر میں، اپنے گھر میں ترقی کی جاتی ہے۔ ترقی جو ہے وہ صرف تابعدار بچے کرتے ہیں۔ جو بچے تابعدار ہوتے ہیں وہ ماؤں کی آنکھوں کے تارے اور باپ کے دل کے دلارے بن جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ کے دل پر راج کرتے ہیں جو تابعدار اور فرما بردار بچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ چاہے ان کا اقرار کریں یا نہ کریں، یا کسی کو الگ سے پیش کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ماں باپ کے دل کی بات ہوتی ہے کہ جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں وہ گھر میں خوب ترقی کرتے ہیں اور ماں باپ کے دل کو جیت لیتے ہیں۔ یوسف بالکل ایسا ہی تھا۔ یوسف نے گھر میں بہت ترقی کی، یوسف نے باپ کے دل کو جیت لیا، باپ نے اس کو ایک کباب بنوا کے دی، چوگا بنوا کے دیا بہت خوبصورت، اور اس کے بھائیوں کے لیے یہ بہت زیادہ نفرت انگیز بات بن گئی، حسد سے بھر گئے۔ آپ تجربہ کریں، پہلے کسی پر غصہ آتا ہے، آپ غصہ چھوڑ دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ غصہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر غرور آئے گا، ابلیس آگے کاندھے پر بیٹھ جائے گا، اپنا قد دیکھو، اپنا رنگ دیکھو، پھر غرور آ جائے گا۔ آپ غرور کو چھوڑ دیں، اچھی بات ہے، ورنہ حسد آ جائے گی۔ جب حسد ہو جاتی ہے تو پھر اس انسان کو دوسرا انسان دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، اپنے راستے بدل لیتا ہے۔ پہلے غصہ آتا ہے، پھر غرور آتا ہے، پھر حسد آ جاتی ہے، اور پھر نفرت۔ جب یہ چاروں چیزوں مل جاتی ہیں تو یہ کڑواہٹ کو جنم دیتی ہیں، اور جب انسان کا دل کڑوا ہو جاتا ہے
تو پھر انسان جو ہے اس کی زندگی سے محبت چلی جاتی ہے، یعنی خدا چلا جاتا ہے اور ابلیس اس کی زندگی پہ قابض ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں کو ابلیس نے اپنی گرفت میں لے لیا، حسد نے اپنی گرفت میں لے لیا، کڑواہٹ نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور انہوں نے 20 روپے کا اپنا بھائی یوسف بیچ ڈالا۔ یوسف نے جتنی ترقی باپ کے گھر میں رہ کر کی، 11ویں نمبر پر ہونے کے باوجود اپنے بڑے 10 بھائیوں پر سبقت دے گیا، ترقی کر گیا۔ جب وہاں سے نکلا، یوسف بیچا گیا۔ بیچے جانے کے بعد یوسف جب پوتیفار کے گھر میں غلام بن کر آتا ہے تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یوسف کے ہاتھ پر برکت تھی۔ یوسف جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا خداوند اس میں سے اقبال بند کرتا تھا۔ میں آپ کے سامنے پیدائش اس کا 39 باب اس کی 3 آیت پڑھوں گا، بلکہ پہلی 5 آیات پڑھوں گا جن میں 3 آیت غور طلب ہے۔ اور یوسف کو مصر لائے، اور پوتیفار مصری جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یوسف جب اپنے باپ کے گھر میں تھا اس نے بہت ترقی کی۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے باپ کے گھر میں، اپنے گھر میں ترقی کرتے ہیں۔ شاید باہر تو ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھر میں ترقی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ترقی صرف تابع دار لوگ کرتے ہیں، فرما بردار لوگ کرتے ہیں، وہ دلوں پر راج کرتے ہیں۔ یوسف جب اپنے باپ کے گھر میں تھا تو کمال ترقی کی۔ اب جب یوسف پوتیفار کے گھر میں غلام بن کر آیا ہے، یوسف نے غلامی کی حالت میں ترقی۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ غلامی کی حالت میں آیا، لیکن جب پوتیفار نے دیکھا کہ یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس کے ہاتھ لگانے سے چیزیں برومند ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، لکھا ہے وہ اس کی نظر میں اقبال مند ہوا اور اس نے اس کو سارے گھر کا مختار بنا دیا۔ یوسف نے ایک بیٹا ہو کر ترقی کی، یوسف نے غلامی کی حالت میں رہ کر ترقی کی، غلام بن کر ترقی کی۔ بہت سارے لوگ ہیں وسائل ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، والدین سر پر موجود ہونے کے باوجود، بہت ساری چیزیں، بہت سارے وسائل، بہت ساری سہولیات ہونے کے باوجود ترقی نہیں کر پاتے، آزادی میں ترقی نہیں کر پاتے۔ یوسف نے غلامی میں ترقی کی۔ آفرین ہے یوسف، بزرگ یوسف، جس نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا، جس کی زندگی کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے، بائبل مقدس شہادت دیتی ہے اس کی ترقی کی۔ انسان اور جانور میں صرف ایک فرق ہے، انسان ترقی کرتا ہے، جانور ترقی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اتنی صدیاں گزر گئیں، شیر آج بھی شیر کا شیر ہے، جانوروں کو پکڑنا، چیرنا، پھاڑنا، ہڈیاں چبانی، گوشت کھانا، خون بہانا، وہی فطرت، وہی جبلت۔ شیر نے کوئی ترقی نہیں کی، ہاتھی نے کوئی ترقی نہیں کی، سانپ نے کوئی ترقی نہیں کی، ریچھ نے کوئی ترقی نہیں کی، کسی جانور نے کوئی ترقی نہیں کی، پرندوں نے کوئی ترقی نہیں کی۔ ترقی صرف انسان کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو عقل سلیم بخشی ہے اور اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، خدا کی صورت، خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسے مرے نہیں۔ جو لوگ خدا میں زندگی گزارتے ہیں وہ آج کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ بزرگ داؤد کے بارے میں بھی لکھا ہے پہلی تواریخ 11 باب کی 9 آیت میں، اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ داؤد نے جو ترقی کی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بزرگ یوسف نے جو ترقی کی وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔
غلام بن کر ترقی کی۔ پھر جب وہاں سے نکلا، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگ گیا اور وہ قید خانے میں چلا گیا۔ کلام میں لکھا ہے قید خانے کے دروغہ نے دیکھا، آئیے ذرا ہم پڑھتے ہیں پیدائش اس کا 39ویں باب کی، اسی باب کی 22ویں آیت۔ اور قید خانہ کے دروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اس کے حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانہ کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اسے اقبال مندی بخشتا تھا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب دروغے نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے اقبال مند ہوتا ہے، صاحب حکمت شخص ہے، اس کے اندر خدا کی روح ہے، اس نے اپنی ساری ذمہ داری یوسف کو سونپ دی۔ قید خانے میں بھی وہ ایک ترقی یافتہ شخص بن کے رہا، قید خانے میں ترقی کی، اس نے دروغے کی نظر میں ترقی کی، باپ کی نظر میں ترقی کی، پوتیفار کی نظر میں ترقی کی، اب یہاں پر دروغے کی نظر میں ترقی کی، وارڈن کی نظر میں ترقی کی۔ اور اب یہی یوسف جب قید خانے سے نکلتا ہے تو بائبل مقدس بتاتی ہے یوسف نے فرعون کی نظر میں ترقی کی۔ پیدائش اس کا 41واں باب 37ویں آیت سے 46ویں آیت تک پڑھوں گا۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، کیونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی، اور اسے باریک کتان کے لباس سے آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کروا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں فرعون ہوں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فنی رکھا، اس نے ان کی پجاری پوتیفرا کی بیٹی آسنات اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب یہ قید خانے سے نکلا تو اس نے فرعون کی نظر میں ترقی کی، ملک مصر کا حاکم بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، سیکنڈ سگنیچر پاور بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، خدا کی حضوری اس کے ساتھ تھی، وہ صاحب حکمت شخص تھا، اس نے خدا سے حکمت پائی تھی، خدا کا روح پایا ہوا تھا، اس نے ترقی کی۔ پھر دہراتا ہوں، باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی نظر میں ترقی کی، پوتیفار کے گھر میں ہے تو پوتیفار کی نظر میں ترقی کی، قید خانے میں ہے تو قید کے دروغہ کی نظر میں ترقی کی، اور پھر فرعون کی نظر میں ترقی کی۔ اس کو مختاری پر مختاری ملتی جا رہی ہے، ہر ایک اس کو مختار بنا دیتا ہے۔ اس کی صلاحیتیں، خدا کا ساتھ ہونا، خدا کی فیور، خدا کی برکت نے اس کی زندگی میں عجیب کام کیے۔ آج میں قوم کے نوجوانوں کے سامنے بزرگ یوسف کا کردار رکھنا چاہتا ہوں، ان کی ترقی یافتہ زندگی کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ اگر آج قوم کا یہ حال ہے کہ جہاں نوجوان بچیاں پڑھ جاتی ہیں اور ان کے لیے بعض کا رشتے نہیں ملتے، والدین پریشان ہوتے ہیں، آئندہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری قوم کے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں ترقی کرنی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے پہلی تواریخ اس کے 11 باب کی 9ویں آیت میں کہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الفاظ اس کے ساتھ تھا۔ جتنی ترقی داؤد نے کی بیان سے باہر ہے۔ ایک چرواہے سے وہ بادشاہ بن گیا، اور وہ بھی بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بن گیا۔ کسی وقت ہم داؤد کی ترقی پر بات کریں گے، لیکن اے نوجوانوں، قوم کے نوجوانوں، یہ بڑا خاص وقت ہے۔
کہ ہم جو ہے اپنی قوم کے بارے میں سوچیں، ترقی کریں۔ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہنر مند ہوں، تعلیمی یافتہ ہوں، ہمارے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوں تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ صرف ترقی کرنے والے لوگ سہارا دے سکتے ہیں اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو، قوم کو۔ نوجوانوں کے اوپر قوم کا بھی حق ہے، خاندان کا بھی حق ہے۔ نوجوانوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نوجوان ہو جاتے ہیں، ہماری جوانی کے اوپر ہمارے خاندان کا، قوم کا، کلیسیا کا بہت سارے حقوق واجب ہو جاتے ہیں، اور حقوق ادا صرف ترقی یافتہ لوگ ہی کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے اندر کوئی ہنر مندی پیدا کی ہے، تعلیم کو حاصل کیا ہے، خدا کو ساتھ لیا ہے۔ ترقی یافتہ لوگ کسی کو سہارا دے سکتے ہیں، ناکام لوگ سہارا نہیں دے سکتے۔ آپ کو اور مجھے کامیابی کی طرف گامزن ہونا ہے، تو پھر ہماری مسیح قوم مضبوط ہو سکتی ہے۔ ناکام لوگ سہارا نہیں دے سکتے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔